بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت ابو بکر کے متعلق میرے محترم ناظرین، جماعت عمریہ کے اقوال بڑے عجیب ہیں۔ ابھی کال جو ہے نا، میرے تقریر کے بعد کال لینا شروع کریں گے۔ میرے پاس جو کتاب ہے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الفتاوی العالمگیریہ، جو احناف کے مذہب پہ ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہ جز نمبر 2 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 264 میں فرماتے ہیں: من انکر امامت ابی بکر، جس شخص نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا، فہو کافرون، وہ کافر ہے۔ وعلی قول بعضهم وہ مبتدع، اور بعض علماء کے قول میں وہ بدعتی ہے۔ ولیس بکافر، اور وہ کافر نہیں ہے۔ والصحیح انہ کافر، اور صحیح یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ وکذالک من انکر خلافت عمر فی اصح الاقوال، اسی طرح عمر کے خلافت میں بھی علماء کے درمیان نزاع ہے۔ جو شخص عمر کی خلافت کو انکار کرے، بعض کہتے ہیں وہ کافر ہے، بعض کہتے ہیں وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ یہ کتاب ہے الفتاوی السبکی، علی بن عبد الکافی سبکی کی کتاب، چاپ دار المعرفہ، جزء ثانی۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 576 میں فرماتے ہیں: وقد رأيت في الفتاوى البديعة، کتاب فتاوی بدیعہ میں، من کتب الحنفیہ، جو احناف کی کتب میں ہے، انہوں نے روافض کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، روافض جو کافر ہیں اور غیر کافر ہیں۔ وذكر الخلاف في بعض طوائفهم وفي من انكر امامة ابي بكر وعمر ان الصحيح انه يكفر ولا شك ان انكار الامامة دون السب۔ جو لوگ روافض میں سے ابو بکر عمر کی خلافت کو انکار کرتے ہیں نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں۔ اور پھر بات دوبارہ کہا کہ احناف کے کتب اصلی میں، جس میں کتاب خلاصہ ہے، وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ فَهُوَ كَافِرٌ، ابو بکر کی خلافت کو جو شخص انکار کرے تو وہ کافر ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تو عزیزو، ابو بکر کی خلافت ہمارے اور جماعت عمریہ کے درمیان خط فاصل ہے۔ اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل ہے، بلا شک بلا ریب۔ اگر ابو بکر کی خلافت شرعی ہے تو شیعہ مذہب اساس سے باطل، کیونکہ شیعہ مذہب کا اساس اس بات پر ہے کہ ابو بکر غاصب امامت ہے، غاصب خلافت ہے، اور اس کی خلافت غیر شرعی ہے۔ لیکن اگر ابو بکر کی خلافت باطل ہے، اگر ابو بکر کی خلافت غیر شرعی ہے، تو مذہب عمریہ بلا شک بلا ریب باطل، کیونکہ ان کے مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ ابو بکر کی خلافت صحیح، اور عمر کی خلافت کا دار و مدار بھی ابو بکر کی خلافت کی صحت پر ہے، کیونکہ ابو بکر ہی نے عمر کو خلیفہ بنایا۔ تو ابو بکر کی خلافت ایک اساسی اختلاف اور ایک کلیدی اختلاف اور ایک فنڈامنٹل ڈسپیوٹ کا میٹر ہے ہمارے درمیان اور جماعت عمریہ کے درمیان۔ تو یہ بات بڑا اہم ہے، یہ بات بڑا کلیدی ہے کہ ابو بکر کی خلافت کیا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے۔ میرے محترم ناظرین، جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر اللہ نے کتاب میں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ شرعی ہے، وہ حکم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں، قرآن مجید میں کسی کی خلافت پہ تنصیص کی ہے، کسی کی عصمت پہ تنصیص کی ہے، کسی کی واجب الطاعہ قرار دیا ہے تو اس کی خلافت شرعی ہے۔ اسی طرح سنت مطہرہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقاویل میں، اگر کسی شخص کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو وہ اس کی خلافت صحیح ہے۔ کوئی بھی چیز، دین کس چیز کا نام ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی جانب سے آئے تھے تو اللہ کی جانب سے بہت بڑا دولت، بہت بڑا خزانہ نہیں لے کے آئے تھے کہ جس شخص کے پاس یہ خزانہ ہوگا وہی مسلمان ہوگا۔ اللہ کی جانب سے کوئی دنیاوی چیز نہیں لے کے آئے تھے، کوئی امپائر نہیں لے کے آئے تھے۔ اللہ کی جانب سے وہ عقائد اور احکام لے کے آئے تھے، حقائق دینیہ لے کے آئے تھے، میسج لے کے آئے تھے۔ جو چیز اس میسج میں ہوگا، جو چیز اس حقائق دینیہ میں ہوگا، جو چیز ان عقائد اور احکام میں جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کے آئے ہیں، وہ شرعی ہے۔ اگر اس میں نہیں ہے تو وہ شرعی نہیں ہے۔ شریعت اسی چیز کا نام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں نے اس دین میں اضافہ کیا، اس کو بدعت بولتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ زندقہ الحاد ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو عزیزو، جب ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس کی شرعی دلیل ہونی چاہیے، یعنی یا تو اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اللہ نے تنصیص کی ہو کہ ابو بکر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ مسلمانوں کے سربراہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، ایک تیسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہم خلیفہ نہیں بناتے، صحابہ کو حق ہے کہ وہ جس کو خلیفہ بنا دے، پھر بھی یہ شرعی طریقہ کار ہے، کیونکہ جس کو صحابہ خلیفہ بنا دیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے سے اس پر رضا کا اظہار کیا ہے، لازمی بات ہے جو بھی صحابہ جس کو خلیفہ بنا دیں وہی خلیفہ ہوگا۔ اگر انہوں نے یہ فرمایا ہو تو اس سے بھی ابو بکر کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تینوں طریقے مفقود ہیں۔ نہ اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا قرآن میں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا سنت میں، حدیث میں، اور نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فارمولہ دیا ہے: مسلمانوں دیکھو کہ ہم خلیفے کی تعین نہیں کرتے بلکہ خلافت کا تعین صحابہ پہ چھوڑتے ہیں، مہاجرین و انصار پہ چھوڑتے ہیں، اہل مدینہ پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خلیفہ کی تعین کریں۔ یہ بھی نہیں بنا تو پتہ یہ چلا کہ جماعت عمریہ کے پاس کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے۔
ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے میرے محترم ناظرین، وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ اجماع ہے، تو اس کے اجماع کا بھی ہم جواب دیں گے کہ اس کی خلافت پہ کبھی اجماع نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں. ہم ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. اہل بیت کے علاوہ بہت سارے صحابہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، اور ان کی تعداد کم نہیں تھی، بہت زیادہ. تو اجماع بھی اڑا دیں گے، اجماع کو بھی باطل کر دیں گے، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے پاس. اور حد فاصل کیا ہے عزیزو؟ ایک کلیدی اختلاف، اساسی اختلاف، ایک فنڈامنٹل ڈسپیوٹ جو ہے، اگر وہ سیٹل ہو جائے مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا. اس شخص کی خلافت جو متنازع ہے، کس کی خلافت؟ ابو بکر کی خلافت. اگر اس کی خلافت کی کوئی تصحیح نہیں ہے شریعت میں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے شریعت میں، تو اس کی خلافت باطل ہے، اس کی خلافت بدعت ہے، اس کی خلافت بغیر ما انزل اللہ ہے. تو اگر یہ ثابت ہوا تو میرے عزیزو ابو بکر کی خلافت اگر باطل ہو گئی، مذہب عمریہ باطل ہے. اگر دوسری سائڈ سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہو گئی تو شیعہ مذہب باطل ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو عزیزو؟ تو ابھی آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین بعض مختصر دلائل پیش کرتے ہیں کہ ابی بکر کی خلافت پر ابو بکر کی اپنی زبان سے، ابو بکر کی اپنی لسان سے، عمر کے لسان سے، عائشہ کے لسان سے، ان کے بڑے علماء کے لسان سے، ان کے اعتراف سے بتا دیں گے صحیح اسانید کے ساتھ کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. نص کچھ بھی نہ اللہ نے اس کو تعین کیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا. اور جماعت عمریہ کے پاس ایسا فارمولا بھی نہیں ہے کہ امت کو حق ہے کہ کسی کو خلیفہ بنا دے، یہ بھی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ روایت. بلکہ اس کے بالعکس جن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ بنایا، امام بنایا، قائد بنایا، وہ سادۃ الخلائق اہل البیت الاطہار علیہم الصلوۃ والسلام. اور ان اہل بیت علیہم السلام میں بھی سب سے پہلے ان کے سردار، ان کے سر کے تاج امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. قضیہ بڑا واضح ہے. 72 فرقوں میں جو اختلاف ہے، یہ کس اختلاف کیوں چلتا آ رہا ہے؟ یہ اختلاف چلتا آ رہا ہے تعصب کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، اور واضح دلائل کو نہ دیکھنے کی وجہ سے. حجت سب پہ تمام ہے. جیسا شمس فی رابعۃ النہار، سورج روشن دن میں. سورج کس طرح روشن ہے عزیزو؟ روشن ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آنکھیں بند کرے، سورج کی طرف نہ دیکھے اور کہے کہ اندھیرا، سورج کا قصور نہیں کہ یہ اختلافات اس کی خلافت خود اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے، ہم بتا دیں گے اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے. ابو بکر کی خلافت دین کا مالک کون ہے؟ دین کا ولی کون ہے؟ دین کا صاحب کون ہے؟ ہاں، سب 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے والا کون ہے؟ یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا والد گرامی ہے، کون ہے؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ. جب نہ اللہ نے بنائے، جب نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے، تو تم کون ہوتے ہو؟ یا اگر اذان چینج نہیں کرتے، شہادتین چینج نہیں کرتے، اللہ کو خالق السماوات والارضین مانتے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دلیل پیش کرو کہ کہاں پہ اس کو خلیفہ بنایا اللہ نے.